بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے سورۃ بقرہ اور دوسرے پارے میں سے آپ کی خدمت میں جو بقیہ میں نے تفسیر عرض کی ہے وہ عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پوری کائنات میں جتنا ہو سکے آپ نے پھیلانا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میرے دوستو، میں آپ کو تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں اس سے آپ کی خدمت میں یہ روح ساز کروں گا اور قبلہ کے متعلق جو مسائل ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ یہ مسائل قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام ابو داؤد نے کتاب ناسخ میں لکھا ہے کہ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف ربیع الاول سے جمادی الاخر تک نماز پڑھی۔ آپ نے اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول سے لے کر جمادی الاخر تک نماز پڑھی۔ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اب تفسیر تبری میں لکھا ہے اور سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے 3 سال بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد 16 ماہ جو ہے قبلہ اولا کی طرف نماز پڑھی۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا میرے دوستو، یہ ہے تفسیر تبری جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے، صفحہ جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 18 ہے، اور ان کے علاوہ جو میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ دیا آپ تفسیر تبری سے دیکھ سکتے ہیں اور میں حوالہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد 16 ماہ پہلے قبلہ کی طرف نماز پڑھی۔ اور حوالہ دیتا چلوں کہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبری میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تو 13 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہ حوالہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا میرے دوستو، یہ تفسیر تبری میں موجود ہے۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 یا 10 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور آپ کے ایک دفعہ مدینہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ بے وقوفوں نے کہا، یعنی سیقول السفہاء بے وقوف یہودیوں نے کہا کہ انہیں اپنے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا ہے جس پر پہلے وہ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شکوہ کرنے لگے۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا یہ بھی تفسیر تبری میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد امام ابن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی ان میں سے میرے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ یہ حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر جلد 2 صفحہ نمبر 645 میں موجود ہے، جو میں آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے کتاب ناسخ میں لکھا ہے، حضرت ابو یعلا اور حضرت امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے کہ پھر جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، آیات مبارکہ 144، تو بنی سلمہ کے پاس سے ایک شخص گزرا تو وہ نماز کے رکوع میں تھے اور فجر کی نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ خبردار قبلہ کی طرف منہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس نے یہ جملہ 2 مرتبہ دہرایا، 2 مرتبہ کہا، وہ رکوع کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف پھر گئے۔ یہ حوالہ بھی تفسیر طبری میں موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام مالک نے، عبد بن حمید، بخاری نے اور مسلم نے، ابو داؤد نے اور ناسخ میں اور نسائی نے اپنے عمر سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ لوگ صبح کی نماز قباء میں پڑھ رہے تھے، یعنی مسجد قباء میں، مدینہ پاک میں موجود ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ ایک آنے والے شخص نے اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج رات قرآن اترا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، پس تم کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ پہلے ان کے چہرے شام کی طرف تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف، پس وہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ زبیر بن جو ہے بکار نے اخبار مدینہ میں عثمان بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو قبلہ کی متعلق امر الہی کا انتظار کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے افعال کے میں سے کئی ایسے افعال کرتے تھے کہ جس کا نہ میرے دوستو آپ کو حکم دیا گیا تھا اور نہ آپ کو منع کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ 2 رکعت پڑھ چکے تو جبریل امین تشریف لائے اور اشارہ کیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور جبریل نے بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام من حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 144 نازل، اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ کا ارشاد نازل فرمایا، منافقین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمین اور اپنی قوم کی طرف اشتیاق کرنے لگا ہے، اور مشرکین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا قبلہ اور وسیلہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور اس نے جان لیا ہے کہ ہمارا دین ان کے دین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اور یہود نے مومنین سے کہا کہ تمہیں کیا چیز، یعنی کس چیز نے مکہ کی طرف پھیر دیا ہے، اور کس وجہ سے تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے قبلہ کو چھوڑا ہے، قسم ہے باخدا تم فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ مومنین نے کہا ہماری قوم میں جو افراد فوت ہو چکے ہیں، معلوم نہیں کہ ہمارے اور ان کے جملہ جو ہے جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں وصال فرما، ان کا کیا حکم ہے یا نہیں حکم۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ سے لے کر بِالنَّاسِ لَا رَءُوفٌ رَحِیمٌ تک آیات مبارکہ نازل فرمائیں، اور حضرت امام عبد بن حمید اور ابن منظر نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ قبلہ کے حکم میں آزمائش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد 16 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم فرمایا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، کس چیز نے قبلہ سے پھیر دیا ہے، جس پر یہ تھے پہلے اس شخص نے اپنے پیدائشی وطن سے
جو ہے محبت کر لی ہے، محبت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بعض لوگوں نے کہا اب قبلہ بدل گیا ہے، وہ اعمال جو ہم نے قبلہ اولا میں کیے تھے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد مبارک فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی کسی عمل سے آزماتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون ہے، اور قضاء الہی کے سامنے سر تسلیم ختم کرنا جو ہے اخلاص اور ایمان میں کئی درجات ہیں۔ ان میں سے ایک مقبول جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت امام ابن سعد ابن ابی شیبہ نے ہم عمار بن اوس انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ہم ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص دروازے پر کھڑا ہوا جبکہ ہم نماز میں تھے۔ اس شخص نے بلند آواز سے کہا نماز کعبہ کی طرف واجب ہو چکی ہے۔ بس ہمارا امام، عورتیں اور بچے سب کعبہ کی طرف پھر گئے۔ یہ حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم کر رہا ہوں یہ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ نمبر 243، اور یہ جو طبقات ہے یہ بیروت سے شائع ہوئی ہے، بیروت سے چھپی گئی ہے۔ میرے دوستو ثابت یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے محبت کرتے تھے۔ امام ابن شیبہ اور بزار نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادہ کرنے والا آیا، اس نے کہا اب قبلہ بیت اللہ کو بنایا گیا ہے، جبکہ امام 2 رکعتیں پڑھ چکا تھا، بس سب لوگ جو تھے گھوم گئے اور بقیہ 2 رکعتیں کعبہ کی طرف ادا کی۔ ابن سعد نے محمد بن عبداللہ بن حجش رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا جبکہ ہم ظہر کی نماز میں تھے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف پھر گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ پھر گئے۔ امام ابن ابی حاتم ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرماتے ہیں وہ ان کی شبہات اور ضلالات اور فتنوں سے نکلنے کی جگہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سننے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب اتنا کس چیز پر ہم سے حسد نہیں کرتے جتنا کہ جمعہ کے متعلق ہم سے حسد کرتے ہیں، جس کے طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تمام چیزیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور وہ اس کو نہ پا سکے، نیز وہ ہم سے قبلہ پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ اسے گم کر کے بیٹھ گئے اور وہ ہم سے حسد کرتے ہیں، اور جو ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ امام حضرت طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عثمان بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آنے سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے قول کی طرف بلاتے تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جب ہماری طرف سے ہجرت فرمائی اور فرائض نازل ہوئے، مدینہ نے مکہ کو منسوخ کر دیا اور بیت الحرام نے بیت المقدس کو منسوخ کر دیا، پس وہ ایمان قول اور عمل میں دونوں پر مشتمل ہو گیا۔ میرے دوستو یہ حوالہ جو ہے میں نے دیا ہے آپ کے، یہ مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 121 میں، اور حدیث جو ہے وہ 1976 حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بیروت سے کتاب جو ہے چھپی گئی ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں، اور بی بی امام احمد اور بہقی نے سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اہل کتاب اتنا کسی چیز پر ہم سے حسد نہیں کرتے تھے کہ جتنا یہ خانہ کعبہ جو ہمارا تبدیل ہوا ہے اس پہ حسد کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ میرے دوستو، امام بزار اور طبرانی حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے جب آپ مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ یہ حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 119 اور حدیث نمبر 1969، مطبوعہ دار الفکر بیروت ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں جو ہے آیات مبارکہ جو ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا کی تفسیر عرض کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔